اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپ تول اور کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سخت خرابی ہے۔ یہ یوم آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے انسان ایسی ہی بدعمالیاں کر کے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کا موجب بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک عظیم دن کو انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر کے ان کے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، اور ان میں خیر اور شر کا احساس نہیں رہا، چنانچہ انہیں جہنم میں پھینک کر پوچھا جائے گا کہ جب پیغمبر تمہیں یہ بات بتاتے تھے کہ تم جھوٹ بتاتے جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کو ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی آسائشیں حاصل ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بدکار نیک لوگوں پر ہنستے ہیں تھے، آج یہ بدکاروں پر ہنسیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک میرے رب کا کلام سچا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے وڈرال اینڈ ایڈجسٹمنٹ آف سوٹس کی، جو کہ آرڈر 23 رول 1 2 3 اور 4 کے اندر ہے کہ فارمل ڈیفیکٹ کی بنا پر مدعی کے پاس حق ہے کہ وہ دعویٰ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے یا اس کا کوئی حصہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے عدالت سے اجازت لینا ضروری ہے، اور جب مدعی عدالت کی اجازت کے بغیر اپنا دعویٰ واپس لے لے تو وہ اسی کاز آف ایکشن کی بنا پر دوبارہ دعویٰ کی دائری نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم رول آرڈر 23 رول 1 کو دیکھیں تو وہ وڈرال آف سوٹ اینڈ ابنڈنمنٹ آف پارٹ آف کلیم کے حوالے سے ہے کہ دعویٰ دائر ہونے کے بعد مدعی کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سے مکمل طور پر یا بعض اوقات جزوی طور پر اپنا دعوے کا کچھ جز جو ہے وہ ابنڈن کر دے، لیکن اگر عدالت کو اطمینان میں وہ لے اور مقدمہ کسی حکم کی بنا پر ساقط ہو جائے گا، اور اس بات کی دیگر وجود کافی ہیں کہ مدعی کو اجازت ایک فریش سوٹ کی اجازت کے ساتھ ہی وڈرا اس نے کیا ہے۔ رول 1 میں واضح ہو جاتا ہے کہ مدعی کسی بھی وقت دعویٰ واپس لے سکتا ہے جو اس نے ایک یا ایک سے زائد مدعا علیہان کے خلاف دائر کیا ہے، اور اپنے دعوے کا کوئی ایک حصہ بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر عدالت کو یقین ہو کہ مقدمہ کسی فارمل ڈیفیکٹس کی وجہ سے حل نہیں ہو سکے گا، یا عدالت کے پاس ایسی وجوہات ہوں جس کی بنا پر متنازعہ دعویٰ یا متنازعہ چیز کے کسی جز کے بارے میں مقدمہ دائر کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہو، تو عدالت کسی بھی مناسب شرط کے تحت پلینٹف کو اپنا دعویٰ واپس لینے یا دعویٰ کے کسی حصے کو ترک کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، اور اسے یہ اجازت دے سکتی ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ نیا دعویٰ بھی اسی کاز آف ایکشن کے اوپر، اسی پراپرٹی جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اس کی بابت نیا دعویٰ دائر کر سکے فارمل ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے بعد۔ اور اگر پلینٹف عدالت کی اجازت کے بغیر وڈرا کرتا ہے یا اپنے دعوے کا کوئی پارشل جو حصہ ہے وہ ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ نیا دعویٰ جو ہے وہ قطعی صورت دائر نہیں کر سکتا۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مدعی کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، اور نیا دعویٰ دائر کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اس میں اجازت جو ہے عدالت کی ہونی ضروری ہے، اور عدالت سے جو اجازت ہے وہ مینڈیٹری ہے، اور عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چند مدعیوں میں سے دوسرے کی رضامندی کے بغیر دعوے سے جو ہے وہ الاؤ کرے، بلکہ وہ سب کی مرضی کے ساتھ ہی، اگر پلینٹف زیادہ ہیں تو وہ
معاملہ دے گا. اور اس میں یہ ہے کہ ریزنز فار وڈرال آف سوٹ جو ہے رول 1 واضح کر دیتا ہے کہ باضابطہ اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی فارمل ڈیفیکٹ ہے، تو دین وہ فارمل ڈیفیکٹ ایک اچھی گراؤنڈ ہے دعویٰ واپسی کی. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1966 کراچی ہائی کورٹ پیج 356 جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیتا ہے. اور کریکشن آف فارمل ڈیفیکٹس جو ہے وہ وہ ریموو کر کے اس میں پہلے دعوے میں ترمیم کر کے نیا دعویٰ جو ہے وہ کسی بھی وقت دائر کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے 1992 ایم ایل ڈی پیج 1301 اور 1989 ایس سی ایم آر پیج 732 اور اس کے علاوہ 2001 ایس سی ایم آر پیج 148، 2001 وائی ایل آر پیج 2898 اور پی ایل ڈی 1992 کراچی ہائی کورٹ پیج 21 اور 2002 ایم ایل ڈی پیج 632 اور 2003 سی ایل سی پیج 1404 اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 979 ہے اور 2003 ایس سی ایم آر پیج 1210، 2003 سی ایل ڈی پیج 468 اور 2003 سی ایل ڈی پیج 1468 اور پی ایل ڈی 1983 سپریم کورٹ پیج 344، 2006 سی ایل سی پیج 1462 اور 1994 ایم ایل ڈی پیج 1978 اور 1989 اے ایل ڈی پیج 48 ہے اور پی ایل ڈی 2000 کراچی ہائی کورٹ پیج 58، 1981 سی ایل سی پیج 111 اور پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 30 اور 2013 ایم ایل ڈی پیج 415 اور 2013 سی ایل سی پیج 659 اور اس کے علاوہ جو 2009 سی ایل سی پیج 1295 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہیں. اس کے بعد بنیادی طور پہ رول 1 کا مقصد یہ ہے کہ مدعی کو فریش سوٹ کرنے سے باز رکھا جائے جبکہ پہلے دعوے میں اس نے دانستہ طور پر اگر لاپرواہی کی ہو، کہ وہ عدالت سے باقاعدہ اجازت لے گا اور عدالت اب جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ دعوے کو واپس لے کے نیا دعویٰ دائر کرنے کی اس کو اجازت دے گی. اور ایپیلٹ اپیل ہے جو ایپیلٹ کورٹ جو ہے وہاں پہ بھی عدالت اپیل کو بھی اختیار ہے کہ وہ دعوے کو واپس دلوا کے نیا دعوے کی اجازت دے سکتی ہے. اس کے بعد جو رول 2 ہے وہ ایفیکٹ آف لمیٹیشن لا کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے. اس میں یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہاں اپیل کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں کہ جو ہے رائٹ آف وڈرال از ناٹ انکنڈیشنل ہے، اس حوالے سے آپ کو 2000 اس میں پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 596 اور 2013 سی ایل سی پیج 357 اور اس پہ پی ایل ڈی 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 550 اور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ پیج 913 اور اس کے بعد 2009 سی ایل سی پیج 1295 اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 797، 2001 وائی ایل ڈی پیج 1781، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 30 اور 2001 کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 325، 2000 سی ایل سی پیج 1524 اور اس کے بعد 2008 سی ایل سی پیج 943 اور 1984 سی ایل سی پیج 2851 واضح کر دیتی ہے کہ اگر پریلیمنری ڈگری پاس کر دی، کوئی رائٹ کریٹ ہوا، پھر وڈرال کی اجازت عدالت کو نہیں دینی چاہیے. اور جب وڈرا کیا ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کورٹ فیس بھی ہم نے ریفنڈ کروانی ہے، تو کورٹ فیس ریفنڈ جو ہے
کیا آپ کے پاس ٹائٹل ہے، انٹائٹلڈ ہیں کہ آپ ریفنڈ آف فی جو ہے اس کی اپلیکیشن دیں اور اس کو واپس لے لیں. اس حوالے سے 2008 MLD پیج 546 اور PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 76 اور 2008 CLC پیج 464 اور PLD 1993 سپریم کورٹ پیج ہے 76 جو ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور 2003 CLD پیج 1468 جو ہے وہ ہمیں مزید اس پہ گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے. اور پرمیشن ٹو فائل دا فریش سوٹ جو ہے یہ عدالت کا اختیار ہے کہ، اور عدالت قطعی صورت جو ہے اس اختیار کو استعمال کرنے سے روک نہیں سکتی. یہ نہیں کسی پارٹی کو اگر اس نے اجازت مانگی ہے فریش سوٹ فائل کرنے کا تو اس اختیار نہیں ہے عدالت کے پاس کہ اس کو وہ روک لے. اس حوالے سے PLD 2008 سپریم کورٹ پیج 146 اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 579 اور PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 20 اور 2010 CLC پیج 860 اور 2008 YLR پیج 2116 ہے. 2011 CLC پیج 1977، 2010 YLR پیج 904 اور 1999 YLR پیج 1119 جو ہے وہ ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر بڑے اچھے انداز سے گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے. اور 2007 SCMR پیج 761 اور اگر ٹریبیونل میں کوئی معاملہ چلا جاتا ہے تو اس حوالے سے PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 979 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور جو وکیل صاحب ہیں وہ بھی پلینٹف کے بیہاف پہ وڈرا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 341 اور 1995 MLD پیج 899 اور 1982 SCMR پیج 539 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے. اینڈ اٹ از ود ان دا ڈسکریشن آف دا کورٹ ٹو گرانٹ پرمیشن ٹو ودرا دا سوٹ اگینسٹ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگینسٹ کاسٹ اگر آپ نے معاملہ آپ کا نقطہ بن جاتا ہے تو 1991 SCMR پیج 301 اور 1988 CLC پیج 2161 اور PLD 1959 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ پیج 287 اور اس کے علاوہ 2001 اپیل کیسز پیج 144 اور 2000 SCMR پیج 1730 ہے. اور اگر آپ ریویژن کرتے ہیں withdrawal dismissal of revision as withdrawn second revision against the same judgment and degree would not be competent. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1993 MLD پیج 2130 اور ریٹ پٹیشن کی اگر آپ دیکھنا چاہیں وڈرا کر کے دوبارہ آپ دائری کرنا چاہیں تو اس حوالے سے PLD 1994 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 41 اور اسی بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے PLD 1992 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 58 اور PLD 1984 کراچی ہائی کورٹ پیج 1، PLD 1987 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 127 ہے، اور PLD 1994 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 41 اور 1993 MLD پیج 1083. یعنی ریٹ پٹیشن کو بھی آپ نے واپس دوبارہ دائری کے اجازت کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز اس میں دی گئی ہیں. اور 1985 SCMR پیج 464 اور PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 405 DB ہے یہ. اور انٹرا کورٹ اپیلز کا جہاں تک معاملہ آ جائے گا اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ appellant has unfettered right to withdraw the intra-court appeal as well as the constitutional petitioner, there being no legal impediment in the way. اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آ جائے اور وڈرا کر کے دوبارہ دائری کی اجازت لے اور دوبارہ دائری کر دے.
PLD 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 441. اور لیو ٹو اپیل میں اگر کیس ہے تو پھر 1998 SCMR پیج 406 آپ کو. اور اگر الیکشن پٹیشن کا معاملہ ہے اور الیکشن پٹیشن آپ واپس لے کے دوبارہ دائری میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو 2000 CLC پیج 191 آپ کو ہیلپ کرے گی. اور اس کے بعد اسی بات کو اگر آپ مزید انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2008 YLR پیج 254, 2009 CLC پیج 1295 اور 2001 SCMR پیج 148 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور بات جہاں تک آ جاتی ہے فارمل ڈیفیکٹس کی، تو فارمل ڈیفیکٹس جو ہیں مختلف کیس لاز کی اگر ہم روشنی میں فارمل ڈیفیکٹس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو یاد رکھیے پلینٹیف فیلنگ ٹو ریفر ہز ٹائٹل. اگر ٹائٹل پہ ہے کوئی معاملہ ریفر کرنے میں، ٹائٹل میں کچھ ریفر کرنے سے رہ گیا ہے، فارمل ڈیفیکٹ میں فال کرتا ہے. اس بات کو 1994 CLC پیج 14 کے اندر. اس کے بعد دوسرے جو فارمل ڈیفیکٹ ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن ریسٹڈ آن دا ایگریمنٹ ٹو سیل. ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر غلطی کے ساتھ آپ نے ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کر دیا، وڈرا کریں، دوبارہ اسپیسیفک پرفارمنس کا فائل کر دیں دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ. اس بات کو 1991 MLD پیج 859 میں انٹرپریٹ کیا گیا. سوٹ فائلڈ آن میئر اپریہینشن، اگر صرف اور صرف اپریہینشن کی بنا پر جلدی جلدی آپ نے دائر کیا، فارمل ڈیفیکٹس رہ گئے، دوبارہ دائری کی اجازت مل سکتی ہے، وڈرا کریں اور دوبارہ آ جائیں. اس بات کو 1991 CLC پیج 304 نوٹ ہے 304 اور پیج 231 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. بعض اوقات پراپرٹی کی رانگ انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، وہ بھی فارمل ڈیفیکٹ ہے. اور 1992 MLD پیج 1301 اور فکسنگ این انکوریکٹ جورسڈکشن ویلیو، بعض اوقات جو جورسڈکشنل ویلیو ہے وہ غلط ہو گئی ہے تو وڈرا کر کے نیا فریش سوٹ کے لیے فارمل ڈیفیکٹ ہے. اور 1992 MLD پیج 1301 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے انکوریکٹ وومنٹ ان دا پلین. بعض اوقات دعویٰ میں کچھ بات غلط ہو جاتی ہے اس کی کریکشن کے لیے، لیکن اس سے دعوے کی جو ہے فیٹ یا اس کے سرکمسٹانسز افیکٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ انکوریکٹ وومنٹ ان دا پلین کانٹ بی امینڈڈ، لیکن احتیاط کے ساتھ اس میں لیول آف ڈبل جو پریکاشن آپ نے رکھنا ہے. اس حوالے سے PLD 1967 لاہور ہائی کورٹ پیج 531 جو ہے وہ بیسک لا آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، اور 2019 تک یہی جو کیس لا ہے یہ مختلف کیس لاز میں ری وزٹ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد آبجیکشن ایز ٹو دا مینٹینیبلٹی آف دا سوٹ. اگر کوئی معاملہ آ جائے کہ یہ سوٹ اس طرح سے چلا گیا کہ مینٹینیبل نہیں ہو سکے گا، اس میں وڈرا کر کے آپ فوری طور پر دوبارہ دائری کے لیے اگر آپ آنا چاہیں تو اس میں بھی ایک سیٹلڈ پرنسپل وڈرا کیے گئے تھے 70s میں 1970 SCMR پیج 233 میں. اور اگر کوئی لیگل ڈیفیکٹ ہے تو وہ بھی درست کیا لیگل ڈیفیکٹ میں فال کرتا ہے. اور کریکشن آف خسرہ نمبر ہے اگر پراپرٹی کی اور امپلیڈمنٹ آف پرسن ان پوزیشن آف لینڈ میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، کوئی آپ نے خسرہ نمبر غلط، خطونی نمبر غلط لکھا گیا، کوئی پوزیشن میں بندہ غلط ڈل گیا ہے اس نمبر میں، تو اس کی کریکشن کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اس حوالے سے PLD 1965 سپریم کورٹ پیج 634 جو ہے وہ ہمیں بنیادی لا اس پہ پرووائڈ کرتی ہے. اور 2001 SCMR پیج 148 اور 2000 CLC پیج 260 اور 1993 CLC پیج 1400 اور 1993 CLC پیج 1993 اور 1993 CLC پیج 1776 اور PLD 1982 سپریم کورٹ پیج 254 اور 2003 PLJ پشاور ہائی کورٹ پیج 39 اور 2003 CLC پیج 116 پیج ہے اور 2005 CLC پیج 1616 ہے. اور اس کے بعد اگر آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
جو آپ کو پریکاشنری میئر کے طور پہ فارمل ڈیفیکٹس میں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی، لیکن قانون اس پہ کہے گا کہ یہ فارمل ڈیفیکٹس نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیفیکٹ گوئنگ ٹو دا روٹ آف کلیم اگر چلا جاتا ہے، کلیم کی جڑ کوئی کاٹ دیتا ہے اگر وہ فارمل ڈیفیکٹ، تو وہ فارمل ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ نان جوائنڈر اور فیلور ٹو کمپلیٹ دا نیسیسری پارٹی نو فارمل ڈیفیکٹ ہے۔ نان جوائنڈر کبھی بھی اس میں نہیں فال کرتا ہے۔ اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ چیز بڑی ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور 1986 CLC پیج 1316 میں دیکھیے گا اس چیز کو۔ اور پراپرٹی کی اگر رانگ ڈسکرپشن دی ہے پلینٹ کے اندر کیئر لیسنس کے ساتھ، تو پھر بھی یہ بات آپ کے اگینسٹ جاتی ہے، یہ فارمل ڈیفیکٹ نہیں ہے، دانستہ طور پر غلطی کی گئی ہے۔ پراپرٹی تھی گجرانوالہ کی، ڈسکرپشن دے دی ہے لاہور کی۔ اس بات کو 1996 CLC پیج 1178 واضح کر دیتی ہے کہ کیا آپ عدالت کو چیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ فارمل ڈیفیکٹ اس بات کا نکال کے اپنی کیئر لیسنس کا اور اپنے رانگ کا آپ عدالت کے سر منڈنا چاہ رہے ہیں۔ اس بات کو PLD 1972 لاہور ہائی کورٹ پیج 290 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور بعد میں اس کو بارہا دفعہ جو ہے وہ مختلف کیس لاز میں جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بھئی PLD 1999 لاہور ہائی کورٹ پیج 438 اور اسی چیز کو 1986 CLC پیج 1316 میں، 1984 CLC پیج 2851 میں، 1990 SCMR پیج 913 میں، اور 1990 MLD پیج 1362 اور 1987 CLC پیج 1698 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ فریش سوٹ جو ہے where a suit is allowed to be withdrawn with liberty to bring a fresh suit under Order 23 Rule 1, it should be regarded as never brought. It does not save or give fresh start to limitation, nor does it afford a fresh cause of action. وہی cause of action ہے، اسی طرح limitation اگر رول 2 میں ہم دیکھیں گے اسی طرح ہی چلے گی، اور آپ نے فوری طور پر جو ہے ود ان لمیٹیشن جو ہے وہ ڈیفیکٹ فارمل ڈیفیکٹ کو دور کر کے فریش سوٹ فائل کرنا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2006 MLD پیج 813 اور PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 596 اور PLD 1984 کراچی ہائی کورٹ پیج 1 1993 CLC پیج 1478 1991 MLD پیج 2707 2006 MLD پیج 488 2005 CLC پیج 1359 1992 MLD پیج 1301 اور 1992 MLD پیج 251 اور PLJ 2011 سپریم کورٹ پیج 858 اور 2013 CLC پیج 357 اور 1990 MLD پیج 1702 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اگر سوٹ آپ نے ایک مسٹیکنلی وڈرا کر لیا ہے تو اس حوالے سے 1999 SCMR پیج 1782 اور 2006 YLR پیج 717 2005 MLD پیج 1597 اور 2011 CLC پیج 319 ہے۔ اور جہاں تک سیٹلمنٹ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس حوالے سے 1991 MLD پیج 571 آپ کو انٹرپریٹ اس بات کو دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک ایڈمیشن میڈ بائی دا پارٹیز ان دا پریویس سوٹ آر ایڈمیسیبل ان ایویڈنس، اگر پہلے سوٹ میں کوئی ایڈمیشن کر لیا اور بعد میں والے سوٹ میں وہ ایڈمیشن کو نگیٹ کر دیا تو پہلے والا جو ایڈمیشن تھا وہ اسی طرح سے ایویڈنس میں ایڈمیسیبل ہوگا۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے 70s کا جو کہ PLJ 1975 کراچی پیج 460 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ 2000 اسی بات کو 2003 CLC پیج 116 میں اور 2010 SCMR پیج 780 اور
2014 MLD पेज 233 और 2013 CLD पेज 724 और 2013 CMR पेज 464 में इसी बात को जो है आर्डर 23 रूल 1 की इंटरप्रिटेशन में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था कि मदई अगर अदालत की मर्ज़ी के बगैर मुकदमा छोड़ दे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस भी उस पर डाले जा सकते हैं, और विदाउट परमिशन भी अपना दावा छोड़ दे, उसका कोई हिस्सा छोड़ दे, दोबारा दावा दायर नहीं कर सकेगा। और जो है दावा वापस लेने की इजाज़त किसी भी सूरत में दी जा सकती है, और लेकिन उस वक़्त इजाज़त नहीं देनी चाहिए जब बाकायदा तौर पर कोई राइट जो है वो क्रिएट हो गए किसी के, और या प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई है, या कोई फार्मल डिफेक्ट जो है वाकई अगर प्रूव हो रहा है, या फार्मल डिफेक्ट नहीं प्रूव हो रहा है, तो फिर कतई सूरत जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आर्डर 23 रूल 1 में जो विड्रॉल ऑफ सूट है विद परमिशन, उस हवाले से हमने थोड़ी सी बात की है। अब इंशाल्लाह इसी बात को आगे चलाते हुए अगर हम देखना चाहें कि रूल 2 जो है वो वाज़ेह कर देता है कि अगर मदई नया दावा दायर करे तो उसे, यानी पहला विड्रॉ कर लिया, अब नया दावा दायर करे तो उसे लिमिटेशन जो दावे की है काज ऑफ एक्शन के हिसाब से उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि साबिका मुकदमा दायर हुआ था ना, उसी तरह उसको जनाब ध्यान रखना पड़ेगा। इस हवाले से 2010 CLC पेज 642 और PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 52, 2010 CLC पेज 642 और 1991 CLC पेज 808 और PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 596 और 1990 CLC पेज 19 और 1998 CLC पेज 213 और इसके अलावा 1989 CLC पेज 1625 और 1984 CLC पेज 1258 और 2001 YLR पेज 331 इस बात को इंटरप्रेट करती है। और इस पे मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो 2014 CLC पेज 538 जो है वो वाज़े कर देती है कि अगर मदई पहला दावा विड्रॉ करके इजाज़त लेके नया दावा दायर करेगा तो उसे लिमिटेशन उस काज ऑफ एक्शन का जो बनता है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, और उसी लिमिटेशन के अंदर अंदर ही उसने दावा दायरी करनी है। तो ये जो हमने दोस्तों विड्रॉल ऑफ सूट के हवाले से हमने जो बात की है आर्डर 23 रूल 1 और 2 के तहत, उसके बाद हम कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट की तरफ चले जाएंगे 2, 3 और 4 की तरफ। रूल जो 3 और रूल 4 आर्डर 23 का है उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कल हमारा प्रोग्राम था कि इसी बात को हम आगे चलाते, लेकिन कल का वक्फा डल गया इस वजह से कि कुछ तबीयत नासाज थी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।